بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آنتوں میں زخموں کے لیے 1 چمچ زیتون میں 1/4 چمچ ہلدی مکس کر کے کھانے سے پہلے استعمال کریں، انشاءاللہ شفا ہوگی۔ جن لوگوں کے گردے میں پتھری ہو جائے وہ ناریل کے پانی میں انگور کا رس ملا کر پئیں، اس سے گردے کی پتھری ٹوٹ ٹوٹ کر نکل جاتی ہے۔ گندھک پانی میں ملا کر بالوں میں لگائی جائے تو بالوں سے سکری ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاتی ہے۔ صرف 1 چٹکی پھٹکری اور 1 چٹکی نمک شیمپو میں ملا کر سر دھونے سے خشکی دور ہو جاتی ہے۔ بچے اگر کچھ نہ کھاتے ہوں تو 1 چمچ مصری 1 کپ پانی میں ابال کر پلا دیں، بچے کھانا کھانا شروع ہو جائیں گے۔ دہی بڑوں کے بڑے خستہ بنانے کے لیے بڑوں کے میزے میں 2 چمچ دہی شامل کر لیں۔ کوئی سی بھی دال پکانے سے پہلے اس میں 1 چمچ گھی اور ہلدی ڈال کر ابال لگا کر باقی مسالہ جار ڈالیں، ذائقہ بہت مزے کا رہے گا۔ اگر دنیا فتح کرنا چاہتے ہو تو اپنا لہجہ دھیما رکھو، کیونکہ لہجے کا اثر تلوار سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ صدقہ کرو اگرچہ 1 کھجور ہو، کیونکہ یہ بھوکے کی بھوک مٹاتا ہے اور گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح پانی آگ بجھا دیتا ہے۔ مسوڑھوں کے امراض، پائیوریا اور دانتوں کی مضبوطی کے لیے مولی کو کالی مرچ لگا کر کھانے سے شفا ہوگی اور دانت مختلف بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ محترم ناظرین، جس نے دوسروں کی خوشی اور آسودگی پر حسد کیا، اس نے در حقیقت اپنے ایمان کو آگ میں جلا کر خاکسار کیا۔ جو شخص صدقہ دیتا رہتا ہے، اپنے رشتے ناطے والوں سے اچھا سلوک کرتا رہتا ہے، خدا اس کی عمر کو دراز کرتا ہے اور اس کو بری موت سے بچاتا ہے اور اس کی مصیبتوں اور آفتوں کو دور کرتا رہتا ہے۔ جب پیدل چلنے سے تھک جاؤ تو تیز تیز چلو کہ اس سے تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ عورت چاہے کتنی نازک ڈرپوک ہو، لیکن جب وہ ماں کے روپ میں بدلتی ہے تو وقت پڑنے پر ہر اکیلی ہی ساری دنیا سے لڑ جاتی ہے۔ حسن خلق تو یہ ہے کہ مخلوق کو نہ بتایا جائے، بلکہ کسی سے کینہ بھی نہ رکھا جائے اور خود سب کا رنج و غم اٹھائے اور انہیں سہولیات دے۔ جب انسان حسب ضرورت پانی نہ پیے تو گردوں میں پتھری بننے کا امکان زیادہ ہو جاتا ہے، کیونکہ پانی گردوں کو دھوتا رہتا ہے۔ روزانہ کم از کم 12 گلاس پانی ضرور پئیں۔ اگر کان دکھ رہا ہو تو ادرک کے عرق کو ہلکا سا گرم کر کے اس کا رس کان میں ڈالنے سے درد ختم ہو جاتا ہے۔ پیاز کا رس نکال کر کسی چھوٹی شیشی میں محفوظ کر لیں، بوقت ضرورت کان کی تکلیف میں استعمال کریں۔ 2 شلجم لے کر چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے ابال لیں اور پیس کر پاؤں کی ایڑیوں پر لگائیں اور کچھ دیر لگا رہنے دیں۔ قابل برداشت گرم پانی میں نمک اور سرسوں کا تیل ملا کر اس میں پاؤں بھگوئیں، تھوڑی دیر بعد نکال کر صاف کر لیں۔ کلونجی وزن کم کرنے میں آپ کی مدد کرتی ہے، خاص طور پر فربا خواتین کلونجی سے بہت فائدہ اٹھا سکتی ہیں۔ کلونجی کے 5 دانے نہار منہ کھانے سے فالتو چربی کم ہو جاتی ہے۔ کلونجی میں صحت اور توانائی کے خزانے چھپے ہیں۔ اگر دانتوں کی خرابی سے منہ سے بدبو آتی ہو تو جامن کھانے سے دور ہو جاتی ہے۔ رات کو سوتے میں منہ سے پانی بہنے کی شکایت ہو تو جامن دور کر دیتی ہے۔ اگر آپ روزانہ 1 گلاس انار کا جوس پئیں اور آپ کی جلد دانوں اور کیل مہاسوں سے پاک، جوان اور چمکدار نظر آنے لگے گی۔ سرخ انار اگر دوپہر کو نمک اور سیاہ مرچ لگا کر روز لگاتار استعمال کریں تو چہرے کی زردی دور ہو جاتی ہے۔ 15 دن تک 1 پیالی انگور کے رس میں 1 چمچ شہد ملا کر پی لیں، انشاءاللہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ کاجو کا باقاعدہ استعمال ذیابیطس کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے، یہ ذیابیطس کو بڑھنے سے روکنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ بھنے ہوئے چنے کھائیں، بڑھا ہوا کولیسٹرول گھٹائیں، کمزوری دور بھگائیں، جسم میں آئرن، فائبر اور پروٹین پہنچائیں۔ سر کی جوؤں سے بآسانی نجات کے لیے تھوڑا سا کافور سرسوں کے تیل میں حل کر کے بالوں میں لگائیں، جوئیں فوراً مر جائیں گی۔ اگر آپ اپنے پیٹ کی چربی کو دنوں میں کم کرنا چاہتے ہیں، کولیسٹرول بہتر کرنا چاہتے ہیں، شوگر لیول کو کم کرنا چاہتے ہیں تو ہر کھانے سے پہلے 1 چمچ زیتون کے تیل میں 1 چٹکی گلابی نمک ڈال کر چاٹ لیں اور صحت پر اس کے اثرات پھر دیکھیں۔ خالص عرق پودینہ صبح و شام آدھا کپ پانی میں 2 چمچ ڈال کر پئیں۔ خواتین کا ماہواری کا نظام بالکل ٹھیک، کمر درد ختم ہو جائے گا، ویٹ بھی نہیں بڑھتا۔ اگر آپ کو بے خوابی کی شکایت ہو جائے تو چائے کا 1 چمچ زیرہ لے کر پکے ہوئے کیلے کے گودے میں ملا لیں، اس کے کھانے سے رات کو گہری نیند آئے گی۔ زبان پر چھالے پڑ جائیں تو نہار منہ دہی میں کیلا مکس کر کے استعمال کریں، بے حد مفید ہے۔
گائے کا گھی لیں، اس کو نیم گرم کریں، اسے اپنی ناف میں لگائیں اور مالش کریں، ہونٹ نہیں پھٹیں گے۔ اس گول کے 2 بڑے چمچ رات سوتے وقت پانی کے ساتھ لیں، بادی اور خونی بواسیر کے لیے اکسیر ہے۔ بار بار پیشاب آنے کی حاجت محسوس ہو رہی ہو تو چھٹانک بھنے ہوئے چنے کھا کر اوپر سے تھوڑا سا گڑ کھا لیں۔ 10 دن لگاتار کرنے سے زیادہ پیشاب آنے کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ بوڑھے افراد کو نسخہ زیادہ دن استعمال کرنا چاہیے۔ محترم ناظرین، بعض لوگوں کی ایڑیاں کھردری ہو کر پھٹ جاتی ہیں اور بہت بدنما لگتی ہیں۔ اس کا آسان اور سستا حل یہ ہے کہ پاؤں کی ایڑیوں کو اچھی طرح رگڑ کر صاف کر لیں، پھر ویزلین لگا کر جرابیں پہن لیں۔ چند دنوں میں بدنما ایڑیاں خوبصورت اور نرم و ملائم ہو جائیں گی۔ بلڈ کے اندر گلوکوز لیول بڑھانے کے لیے 3 سے 5 کھجوریں کھائیں، اس سے مائیگرین کا درد بھی ختم ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں شفا ہے۔ پاستا ابالنے کے فوراً بعد اسے ٹھنڈا پانی سے گزاریں، تھوڑا سا آئل لگا کر رکھ دیں۔ اس طرح پاستا کا نہ صرف رنگ برقرار رہے گا بلکہ یہ آپس میں چپکیں گے بھی نہیں۔ محترم ناظرین، اگر آپ کا قیمہ پیسنے کے بعد سخت ہوگا تو کوفتے بھی سخت ہوں گے، اس لیے قیمہ نرم پیسیں تاکہ کوفتے نرم رہیں۔ چاول کو دم آنے کے بعد چمچے کی بجائے پلیٹ میں ڈش میں نکالیں، اس سے چاول کبھی نہیں ٹوٹیں گے۔ اگر ڈبل روٹی رکھے رکھے باسی ہو گئی ہو تو الومینیم فوائل میں لپیٹیں اور 10 منٹ کے لیے اوون میں رکھ دیں، بریڈ تازہ ہو جائے گی۔ فریزر میں جمے ہوئے گوشت کو جلدی پگھلانے کے لیے اسے خوب سارے نمک والے پانی میں ڈال کر رکھ دیں، اس سے گوشت کی برف پگھلنے کے ساتھ اس کا جمع ہوا خون بھی صاف ہو جائے گا اور رنگت بھی تبدیل نہیں ہوگی۔ مچھلی کو دھوتے وقت سرکہ اور نمک ضرور لگائیں، اس سے مچھلی کی بو ختم ہو جائے گی۔ اگر مچھلی زیادہ دیر کے لیے فریزر میں محفوظ رکھنی ہو تو اس سے الومینیم فوائل پیپر میں لپیٹ کر رکھیں، اس طرح مچھلی زیادہ دیر تک تازہ رہے گی۔ پتے کی پتری نکالنے کے لیے 4 کلو پانی میں آدھا کلو کدو ڈال کر پکائیں، جب اندازاً 3.5 کلو رہ جائے تو اتار لیں، ٹھنڈا کر کے پانی کو تقریباً 1 ماہ تک استعمال میں لائیں۔ لہسن کو پیس کر لیموں کے رس میں ملائیں، رات کو سوتے وقت سر پر ملیں، صبح صابن سے سر دھو لیں۔ لگاتار 5 دن تک یہ عمل کرنے سے جوئیں ختم ہو جائیں گی۔ گھی کافی دیر ڈبے میں بند رکھا رہے تو اس میں سے بو آنے لگتی ہے۔ گھی کی اس بدبو کو دور کرنے کے لیے 5 کلو گھی میں 1 پاؤ دہی کے حساب سے ملائیں، اس کو گرم کریں۔ جب دہی جل جائے تو قدرے ٹھنڈا کر کے گھی چھان لیں، نہ صرف بو دور ہو جائے گی بلکہ اس میں سے خوشبو بھی آنے لگے گی۔ جب جانور یا پرندے کھانا چھوڑ دیں تو ان کو دہی کا پانی پلایا جائے تو ان کا معدہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور وہ کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں۔ رات کو سوتے وقت گائے کے دودھ میں روغن بادام کے چند قطرے ڈال کر پینے سے دائمی قبض ختم ہو جاتی ہے۔ خارش سے نجات حاصل کرنے کے لیے ناریل کے عرق میں 2 لیموں کا رس ملا کر اسے جوش دیجیے، اس گاڑھے امیزے کو خارش کے دانوں پر لگائیں، بہت مفید ہے۔ کسی برتن میں پانی لیں، 1 چمچ لیموں کا رس ملائیں اور اسے 2 سے 3 منٹ انگلیوں کو اس پانی میں بھگوئیں، پھر ان کو دھو لیں۔ ناخن کبھی آپ کے بالکل صاف ہو جائیں گے۔ کھانا پکاتے وقت اگر مرچیں آنکھوں میں پڑ جائیں تو تھوڑا سا نمک زبان پر رکھ لیں تو مرچوں کا اثر ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ دہکتے کولوں پر ذرا سی چینی ڈال لیں اور اسے سونگھیں، اس دھوئیں سے آپ کا زکام وقتی طور پر دور ہو جائے گا۔ اگر کان میں کیڑا چلا جائے تو سرسوں کے تیل کو نیم گرم کر کے کان میں ڈالنے سے کیڑا باہر نکل آتا ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے کانوں میں درد نہ ہو اور وہ سوتے وقت اس میں روئی رکھ لیں۔ کان کی صفائی کے لیے کاٹن برڈز کا استعمال ہرگز نہ کریں، بے شمار لوگوں کو اس کے استعمال کے بعد سرجری کروانی پڑتی ہے۔ کلونجی کا تیل اور تل کا تیل ملا کر چند قطرے روزانہ کان میں ڈالنے سے کان کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تھوڑا سا گڑ یا چینی تالو کے ساتھ لگانے سے ہچکی بند ہو جاتی ہے، اس کے علاوہ تازہ پانی سے بھی ہچکی ختم ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین، بالوں کے لیے کالے زیرے کو ہلکی آنچ پر اچھی طرح بھونیں، پھر اس میں زیتون کا تیل شامل کر کے بالوں کی جڑوں میں مساج کریں، یہ گرتے بالوں کے لیے بہترین ٹونک ہے۔ وزن کم کرنے کے لیے بھنے ہوئے زیرے کو پاؤڈر بنا کر 1 گلاس نیم گرم پانی میں شہد اور لیموں کے ساتھ ملا کر پئیں، قوت مدافعت میں اضافہ ہوتا ہے، کولیسٹرول گھٹ جاتا ہے، ذیابیطس میں مفید ہے، وزن کم کر دیتا ہے۔
جی محترم ناظرین، یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا بہت سا خیال رکھیں۔